السلام علیکم۔ آپ کو جس طرح علم ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 22 فروری سے ملک بھر میں جیل برو تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اس پر کہاں تک عمل درآمد ہوگا، کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ ابتدائی جو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے اس کے مطابق زمان پارک لاہور، وہاں سے جو ہے پی ٹی آئی کے کارکن گرفتاریاں دیں گے اور جیل برو تحریک کا آغاز یہ 22 فروری سے کریں گے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہائی کمانڈ کا ایک اجلاس ہوا جس میں عمران خان صاحب، فواد چودھری، جتنے بھی ہائی اپس تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اس میں انہوں نے ڈسکشن کی کہ جیل برو تحریک کو کس طرح کامیاب بنایا جائے۔ تو اس میں فواد چودھری صاحب نے ایک مشورہ دیا کہ خان صاحب پہلے کارکن جو ہیں ان کو جانا چاہیے، اس کے بعد ہم جائیں گے۔ اور اس سے خان صاحب نے بھی، جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق، خان صاحب نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے۔ پہلے میں آؤں گا، ظاہر ہے بدھ کے روز سے تو لاہور سے جیل برو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب آپ کی ظاہر ہے، میں بلوچستان سے بول رہا ہوں، کوئٹہ سے بول رہا ہوں، تو آپ کی دلچسپی بلوچستان میں بھی ہے۔ اب ظاہر ہے جو 2018 کے الیکشن تھے، پاکستان تحریک انصاف کے بلوچستان میں 7 صوبائی اسمبلی کی نشستیں نکلی، 7 ہی قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں۔ تو ظاہر ہے بلوچستان یا کوئٹہ شہر میں پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس تو ہے، کم ہے زیادہ ہے اس پہ ڈسکس نہیں کرتے، وہ تو وقت بتائے گا۔ ابھی میری پاکستان تحریک انصاف بلوچستان چیپٹر کے ایک اہم عہدیدار سے میری بات ہوئی۔ میں نے کہا کتنے لوگ آپ گرفتاریاں پیش کرنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہزاروں۔ میں نے کہا ہزاروں تو بات نہیں ہے بھائی، آپ مجھے ایگزیکٹ فگر بتا دیں۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ 650 نام ہم نے کوئٹہ شہر میں لکھے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن گرفتاریاں دیں گے جب خان صاحب حکم دیں گے۔ میں نے کہا حکم تو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حکم تو صرف یہ لاہور کے لیے، اس کے بعد پھر کراچی ہوگا، پھر اسلام آباد ہوگا، پشاور ہوگا، پاکستان کے دیگر شہر جو ہے اس میں پھر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا آپ کے ماشاءاللہ جو محترم قاسم سوری صاحب ہے، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، ان کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سوری صاحب اور ان کے جو ٹائیگر فورس کے دیگر جو ایکٹیوسٹ ہے، یہ سارے گرفتاریاں دیں گے پہلے مرحلے میں، یعنی 650 انہوں نے کلیم کیا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ ہے اس میں جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 1000 لوگوں کی ہے۔ اب اس میں میرے خیال میں یہ اگر چلے جائیں گے تو میرے خیال میں کوئٹہ جیل میں یہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے بلوچستان میں 11-12 جیل ہے، وہاں پہ بھی اندرونی بلوچستان بھی شفٹ کر سکتے ہیں۔ جو جیل کے ذرائع ان سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بھی تمام انتظامات جو ہے وہ کیے ہیں، جتنے بھی نئے آنے والے مہمان ہیں ان کو ریسیو کیا جائے گا۔ اب یہ علم نہیں ہے، یہ گرفتاری تو دیں گے، اس کے بعد نکلنے کا کیا ارادہ ہے گورنمنٹ کا؟ اب گورنمنٹ از گورنمنٹ۔ کل تک آپ اقتدار میں تھے، آپ چیف منسٹر تھے، آپ پرائم منسٹر تھے، آپ منسٹر تھے، آپ ایڈوائزر تھے، آپ کے پاس ہر کرسی تھی۔ آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اب جب پولیس والے آپ کو ڈیل کریں گے تو وہ طریقہ کار بھی مختلف ہوگا۔ تو میرے خیال میں اب 600-650 میرے حساب سے یہ تعداد کم ہے۔ اب پورے پاکستان میں ظاہر ہے اگر 10,000 لوگ بھی گرفتاریاں دیں گے تو بڑی خبر بنے گی، انٹرنیشنلی، نیشنلی اینڈ آن ریجنل لیول۔ یہ تو ظاہر ہے اس کے امپلیکیشنز، اثرات جو ہے سیاسی، اس پر اب بات کرنا جو ہے میرے خیال میں قبل از وقت ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ کتنے لوگ گرفتاریاں دیں گے۔ ایک بات تو کلیئر ہے، گورنمنٹ نے، آپ نے ظاہر سن رہے، ایک بات بہت کلیئر ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا۔ تو خان صاحب نے بہتر سوچا کہ میں اکیلا ہی گرفتار ہوتا ہوں تو بہتر ہے کہ سارے گرفتار ہوں۔ سارے گرفتار ہوں گے تو پھر گورنمنٹ پہ بھی ایک پریشر ہوگا۔ اب گورنمنٹ ایک ٹیکٹک کھیل رہی ہے تو عمران خان اس کے جواب میں وہ بھی بڑا زبردست کھیل رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان جو ہے بالکل غلط ہے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے اپنے سیاسی کارڈز بہت مؤثر اور مضبوط انداز میں کھیل رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ٹف ٹائم دیا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم، 13 جماعتیں ہیں، ساری جماعتیں جو ہے پریشان ہیں۔ ظاہر ہے جو مہنگائی کا جن ہے وہ تو بے قابو ہے، بے قابو ہے۔
300 रुपए तक आपका फी लीटर पेट्रोल पहुंचने वाला है। डॉलर की क्या सूरत हाल है, मैशत की क्या सूरत हाल है। IMF के कल आपने देखा था कि जो डायरेक्टर थी उन्होंने एक बात तो बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान में सब्सिडीज वो तो अमीरों के जेबों में चली जाती है, गरीब जो है वो महरूम रह जाते हैं। हालांकि सब्सिडीज जो है ये होते हैं उसके लिए, गरीब लोगों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ तो माशाल्लाह मामला ही उल्टा है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब तो थे परेशान चूंकि वो इख्तिदार से बाहर थे, अब गवर्नमेंट के लिए भी परेशानी। अकेला इमरान खान साहब को पकड़ना कोई बड़ा मसला नहीं था। अब अगर वो 10-20 हज़ार लोग अंदर चले जाते हैं जेलों में तो ये यकीनन गवर्नमेंट के लिए मसला है। हाँ, जेलों के अंदर वो जाएंगे, अगर कम तादाद में गए फिर निकलना मसला होगा, फिर ये बैकफायर होगा, यानी फिर मसला होगा। कहने का मकसद ये है कि जेल बरो तहरीक पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये एक अहम मोमेंट है। इसके बाद जो है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, इसमें तब्दीली आ सकती है, बशर्ते कि इमरान खान साहब के पीछे अगर लोग चले या उन्होंने ज़्यादा गिरफ्तारियां दी तो इसका मतलब ये होगा कि ये गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम होगा। क्वेटा में ठीक है 600-650 लोग कम हैं, लेकिन इस शहर के इतबार से PTI के सपोर्ट बेस के हिसाब से ये ज़्यादा है। अगर इतने लोग चले जाएंगे ये ठीक होगा। कहने का मकसद ये है, ये बहुत अहम डिसीजन है और ये इसके सियासी असरात हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट, आज सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 9 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनली, आईनी तौर पर प्रेसिडेंट अगर ऐलान करता है तो इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे बैठना चाहिए, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, बल्कि रिपोर्ट भी हुआ है बड़ा क्लियर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनके पास कोई नहीं किया है। उन्होंने एकतरफा ये फैसला किया है कि 9 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस होंगे। अब जाहिर है ये मामला भी कोर्ट में जाने वाला नहीं, बल्कि ये भी कोर्ट में किया, तो इस वक्त मामला कोर्ट में भी है, सड़कों में भी है, सियासी एक गेम चल रही है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान सख्त माशी सूरत हाल से दो चार है। आगे भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह बलूचिस्तान से या मुल्क भर से जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस ज़ाहिर है बलूचिस्तान पे पड़ेंगे या पाकिस्तान पे पड़ेंगे, उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। आपका शुक्रिया, लेकिन ये नहीं भूलना हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेटा वॉइस यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश होगी कि आपको सही खबरें दे सके। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।